مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں اپنی متوقع شکست سے بچنے کے لیے دھاندلی کا شور مچا رہی ہے۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال نے نارووال کے حلقہ NA 76 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اس موقع پر کارکنان سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل الیکشن 2024 صاف شفاف ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف ریاستی جرم کرنے پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ 8 فروری کو ہر قیمت پر انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ بھی واضح حکم دے چکی ہے۔ انتخابات کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ انتخابات نہ ہوں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر گھناؤنا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس صرف 2 راستے ہیں، اپنے کیے پر عوام سے معافی مانگے اور مفرور عدالت میں پیش کرے۔ ہم تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی محبت کے یہ پھول نچھاور کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ظفروال کے عوام جاگ اٹھے ہیں۔ بھائیوں، میرے نوجوانوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ مجھے کسی نئے حلقے سے الیکشن لڑنے کی کوئی لالچ میں ضرورت نہیں تھی، لیکن جو خدمت میں نے نارووال میں کی ہے، جب میں ظفروال کی دھرتی پہ نظر ڈالتا تھا، وہ دھرتی جو میرے باپ دادا کی دھرتی ہے، اس دھرتی میں 70 سال سے جن لوگوں نے آپ کے ووٹ لیے، انہوں نے صرف 3 کام کیے: آپ کے ووٹوں سے اپنے اڈے چلائے، آپ کے ووٹوں سے ٹھیکوں میں کمیشن حاصل کیے، اور آپ کے ووٹوں سے جب دل چاہا مسلم لیگ نون کو بیچ کر لوٹے بن گئے۔ نارووال کے لوگ غیرت والے لوگ ہیں۔ نارووال کے لوگ عزت والے لوگ ہیں، وفا والے لوگ ہیں۔ تو جب یہ سوال آیا کہ کیا ظفروال کے اوپر وہی ٹھیکوں کی سیاست مسلط ہوگی، وہی لوٹا گردی کی سیاست مسلط ہوگی، اور وہی ٹھیکوں میں کمیشن کھانے کی سیاست مسلط ہوگی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ جو ترقی ہم نے نارووال میں کر کے دکھائی ہے، انشاءاللہ تعالی ظفروال کی قسمت بھی بدلیں گے۔ ظفروال کے لوگوں، میری سیاست کے 3 اصول ہیں۔ یہ 3 اصول تقریروں تک نہیں، آپ سب ظفروال آنے کے لیے نارووال سے گزر کے آتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سیاست میں امن، تعلیم اور ترقی کو ترجیح دی ہے۔ نارووال تحصیل میں کوئی ایسا بدماش نہیں جو کسی غریب کی پگڑی اچھال سکے یا اس پہ میلی نظر ڈال سکے، اور انشاءاللہ تعالی ظفروال میں بھی کوئی ایسا بدماش نہیں جو کسی کی پگڑی اچھال سکے۔ ظفروال کے نوجوانوں کو اب پیچھے کوئی نہیں رکھ سکے گا۔
ان کو تعلیم کے بہترین ادارے ظفروال میں دیں گے. یہ ظفروال جس کے لوگ سیالکوٹ میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ کے کارخانے ظفروال میں لگیں گے. اسی طرح ظفروال کے دھرتی کے بچے بیرون ملک کام کرتے ہیں، لیکن آج تک بیرون کے خاندانوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بن سکا. یہ ظفروال جو اتنا بڑا قصبہ ہے، اس میں اگر شہباز شریف نے سیوریج کی اسکیم دی تو اس میں سے بھی کمیشن کھا کے آج ظفروال کے دیہات کو ڈبو دیا گیا ہے. اور اگر وہ ظفروال کے دیہات خود کو بچا لے تو سارے کا سارا سیوریج واپس آ کے ظفروال کو ڈبو دے گا. یہ حال ہے ان کا. ظفروال تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن اس میں ہسپتال کے اندر کوئی لوگوں کو سرجری یا علاج کرنے کی سہولت حاصل نہیں ہے. کہیں درمان انگریز کے زمانے میں ٹاؤن کمیٹی ہوا کرتی تھی، آج وہ ایک پسماندہ قصبہ ہے. ڈیلرا کے اندر اگر ہسپتال ہے تو اسے ہسپتال کہیں یا کھنڈر کہیں، اس میں کوئی ہسپتال نام کی چیز نہیں ہے. بارڈر بیلٹ ہے، پوری کا پورا جو بارڈر کا علاقہ ہے اس کو پسماندہ ترین علاقہ رکھا گیا ہے. میرے بھائیوں، آؤ آ کے نارووال میں دیکھو، ہر یونین کاؤنسل کے اندر 2-2 3-3 بچیوں کے ہائی سکول ہیں، اور یہاں پہ 3 یونین کاؤنسلوں کے اوپر ایک ہائی سکول ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ظفروال کے لوگوں، اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آؤ اپنے علاقے کی تقدیر بدلیں، اپنے علاقے کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو کمپیوٹر دیں، اپنے بزرگوں ماؤں بہنوں کے علاج کے لیے بہترین سہولتیں لے کر آئیں.